اور اس کی پہلی آیت سے 9ویں آیت تک کوئی بھی جو تلاوت کر سکتا ہے. پہلی 9 آیات. اور یسی کے تنے سے ایک کونکل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور ہند کی روح، مسحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ اپنی راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے اساس سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا. اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. بس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روئی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ زر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی. آمین. آمین. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. یہ بڑی مشہور پیشین گوئی ہے. کرسمس کے دنوں میں بہت دفعہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے. آپ نے بیشتر دفعہ اس کی تلاوت سنی ہوگی. آج ہم اس کو دیکھیں گے، کچھ لفظ اس میں سے ہم دیکھیں گے اور اپنی زندگیوں میں سیکھیں گے. تیسری آیت میں چاہوں گا دوبارہ پڑھ دی جائے، صرف تیسری آیت. اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں اپنی آنکھوں سے اگر ہم چل رہے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پاؤں نہیں رکھنا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ ہماری آنکھیں ہمیں بتائیں گی کہ آگے کوئی پانی ہے، یہاں پہ دیکھ کے چلنا ہے، آگے گڑھا ہے، یہاں ہم نہیں، یہاں یہ صاف جگہ ہے جہاں پاؤں رکھا جا سکتا ہے. تو آنکھیں ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم کس طرف دیکھنے میں، اور پھر ہم فیصلہ کر پاتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ پیشن گوئی یسوع مسیح کے لیے ہوئی ہے، اور ان کے لیے کیا لکھا ہے کہ وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. ہم کرسمس کے سیزن کو منا رہے ہیں، کرسمس آنے والا ہے، اور ہم مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو، مختلف سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں. آج کی عبادت بھی کرسمس کا ہی حصہ ہے. لیکن ہم اس میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہم سارا فیصلہ اپنی آنکھوں کے مطابق کر رہے ہیں؟ کیا سارا فیصلہ ہم اپنے کانوں کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ مس گائیڈ کیے جا سکتے ہیں. آپ کی آنکھیں آپ کو غلط بتا سکتی ہیں، آپ کے کان آپ کو 5 حصے ہیں جس کے مطابق. کون کون سے 5 حصے ہیں اسکول والے بچے جانتے ہیں؟ دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، چھونے کی، سونگھنے کی. 5 حصے ہیں، اور انہی 5 کے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہم کھانے کو سونگھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا.
یہ باسی ہو گیا ہے یا ابھی تازہ ہے. ہم چکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ پوری پلیٹ ختم کر دینی ہے یا کھانے کو ادھر ہی چھوڑ دینا ہے. ہم سنتے ہیں تو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ بہن کا یہ بھائی کا گیت پورا سننا ہے یا گیت کے دوران باہر چلے جائیں. اور اسی طرح ہم اپنی حصوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی شادمانی کی طرف اپنے فیصلے کی طرف بڑھتے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. اور یہ ہے مسیح یسوع کا مزاج جو ہم نے آج یسایہ نبی کے صحیفے میں پڑھا ہے کہ وہ نہ اپنی آنکھوں کے مطابق, نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق, نہ اپنے کانوں کے مطابق, بلکہ کیسے خداوند کے خوف کی, اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. تو آپ جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے, آپ کا فیصلہ خداوند کے خوف میں ہونا چاہیے. آپ کی خوشی جو ہے وہ خداوند کے خوف میں ہونی چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں دسمبر ہمارے لیے کس طرح کا ہے اور ہمارے فیصلے کس طرح کے ہیں. دسمبر کا مہینہ, آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, میں بھی آپ میں ہی شامل ہوں. آج کے دور کے جو لوگ ہیں وہ کرسمس کو بڑی خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں. لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں اور دسمبر کی باقی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دسمبر میں بہت کم ہے جو اچھا ہو رہا ہے. سب سے پہلے دسمبر میں روشنی بہت کم ہے, راتیں بہت لمبی ہیں, یعنی اندھیرے بہت زیادہ ہیں اور روشنی کم ہے. روشنی بہت کم ہے. سورج جو ہے وہ توانائی کا منبع سمجھا جاتا ہے, روشنی کا منبع سمجھا جاتا ہے, لیکن دسمبر میں یہ بہت کم اپنا چہرہ آپ کو دکھاتا ہے. اور اسی وجہ سے جو بوڑھے ہیں, جو بیمار ہیں, جو کمزور ہیں, وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سورج نکلے, ہم روشنی میں بیٹھے, ہم دھوپ میں بیٹھے, وٹامن ڈی جو ہے اس سے لیں, دوسری توانائیاں اس سے حاصل کریں, اپنے جسم کو گرم کریں. لیکن سورج جو ہے وہ کم نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے. اس میں راتیں بہت لمبی ہے, اندھیرے بہت زیادہ ہیں, روشنی جو ہے وہ بہت کم ہے. لیکن میرے یسوع نے, آپ کے یسوع نے, ہم سب کے یسوع نے آ کے کہا کہ زندگی وہ دینے والا ہے اور کہا کہ نور کا منبع میں ہوں. اور ہمارا دسمبر آج روشنیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کسی گلی میں چلے جائیں, وہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں. اور اگر آپ اس لائٹوں کے دور میں نہیں ہیں, اگر آپ 2000 سال پہلے ہیں اور کھیتوں میں ہیں, تو وہاں پہ بھی ایک روشن ستارہ چمک رہا ہے جو گڈریوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو, میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی کہ مسیح خداوند. اور جب مسیح خداوند پیدا ہوتا ہے تو لمبی راتیں جو اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں ان میں کوئی اندھیرا نہیں رہتا. آپ کی زندگی میں بھی اگر دسمبر ہے, آپ کی زندگیوں کے اندر ارد گرد تو دسمبر ہے, کیلنڈر میں تو دسمبر ہے, لیکن اگر دسمبر آپ کی زندگی میں بھی ہے جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے, جہاں پہ سب کچھ منجمد ہو چکا ہے اور سورج اپنا چہرہ نہیں دکھا رہا, توانائی بہت دور ہے, تو یقین جانیے اگر دسمبر ہے تو دسمبر میں ہی یسوع ناصری جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. دسمبر میں ہی تارا چمکتا ہے, دسمبر میں ہی روشنیوں کا مہینہ بن جاتا ہے. تو آپ کے لیے دسمبر جو ہے وہ خوف نہیں, موت نہیں, بلکہ زندگی کی تصویر بن چکا ہے. ایسا ہی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. دسمبر سب سے زیادہ سرد مہینہ ہے اور سردی کو موت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. زندگی گرمی ہے, اگر سورج ہے تو گرمی ہے اور گرمی سے ہی زندگیاں پیدا ہو رہی ہیں. لیکن اگر یہ گرمی نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا ہے؟ جو سردی ہے وہ موت ہے. میں زندہ نہیں رہ سکتا, آپ زندہ نہیں رہ سکتے. سردی جو ہے وہ موت پیدا کرتی ہے. اسی لیے آپ ورزش کرتے ہیں,
اسی لیے آپ کھانا کھاتے ہیں، میدا جو ہے وہ آپ کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے، آپ کا میدا جو ہے جب ڈائجسٹ کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، اور وہی گرمی جو ہے وہ آپ کو طاقت دیتی ہے۔ لیکن کتنی اچنبھے کی بات ہے، کتنا عجیب ہے کہ یسوع مسیح دسمبر میں آگے ہیں اور کہتے ہیں زندگی کی روٹی میں ہے، اور وہ آپ کو سیر کر دیتے ہیں، وہ آپ کو اسودہ کر دیتے ہیں، وہ آپ کو سب کچھ مہیا کر دیتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ سردیوں میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، دسمبر کے مہینے میں ایک ریسرچ کے مطابق لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، جو بزرگ ہیں ان کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں، وہ بستر سے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کی طرف چکر ان کے زیادہ لگنے شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو ڈاکٹر کی طرف ایون جا بھی نہیں سکتے، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے کہ ان کے پاس آ جائیں۔ لیکن دسمبر کے مہینے میں ہی ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو ہم نے حوالہ پڑھا، ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان آ جاتی ہے کہ یہ بیماریاں ہماری زندگیوں میں سے دور ہو جاتی ہیں۔ وہ جب آتے ہیں تو اندھے جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور دسمبر کا مہینہ بشارت سے بھرا ہوا مہینہ ہو جاتا ہے، جس میں یہ بھی نوید ہے کہ اب آپ بیمار نہیں رہیں گے، اب آپ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے، اب آپ کے لیے تندرستی آپ کا انتظار کر رہی ہے، صحت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یسوع مسیح کی پیدائش کی وجہ سے ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق دسمبر میں لوگوں کے دکھوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاعر جو ہیں دسمبر میں سب سے زیادہ دکھی شاعری پروڈیوس کرتے ہیں، وہ زیادہ کمپوز کی جاتی ہے دکھی، ان کی زندگیوں میں دکھ زیادہ آ جاتا ہے۔ ہجر کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ دسمبر کا مہینہ ہجر کا مہینہ ہے، یہ بچھڑنے کا مہینہ ہے، اور جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رائٹر جو ہیں، جو عام ایون لوگ بھی جو ہیں وہ اداس رہتے ہیں دسمبر میں۔ لیکن مسیحیوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ دسمبر کا مہینہ ابھی صرف 1 دسمبر آتا ہے، تو یسوع مسیح کے آنے کی خوشی سے ہمارے چہرے جو ہیں وہ مسکرا اٹھتے ہیں، ہم کھلا اٹھتے ہیں، اور ہمارے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ کہاں ہجر گیا، کہاں ہجر کی باتیں، دکھ کی باتیں گئی، اور ملاپ کا دن ہمارا 1 دسمبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جدائی کی وہ دیوار جو شیطان نے آدم حوا کو بہکا کے خدا اور انسان کے درمیان ڈال دی تھی، وہ جدائی کی دیوار گر گئی ہے۔ اور عام لوگ جو اس کو ہجر کا مہینہ کہہ دیتے ہیں، میرے یسوع نے اس کو وصال کا مہینہ بنا دیا، ملاپ کا مہینہ بنا دیا، اور یسوع مسیح ہماری دنیا میں آگے ہم یسوع کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس سے مل سکتے ہیں، ہم اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سے زندگی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سے نور حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دسمبر کے مہینے میں دریا جو ہیں وہ منجمد ہو جاتے ہیں، ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم چونکہ بہت سرد علاقے میں نہیں رہتے، تو دریاؤں میں سے دریاؤں کا جو پانی ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ سمندروں میں وہ گرتا ہے، آتا کہاں سے؟ پہاڑوں سے آتا ہے، پہاڑ اونچے ہوتے ہیں، وہاں سے پانی چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ سمندر ہمیشہ سب سے نیچی جگہ ہے اور سمندر میں گرتا ہے، وہ اس کا اختتام ہے۔ لیکن پہاڑوں پہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ سب سے بڑا سورس برف باری، اور پھر وہاں پہ کچھ زمین کے سوتے ہوتے ہیں جو پھوٹتے ہیں، چشمے وہ نکلتے ہیں، اس سے جھیلیں بنتی ہیں، اس سے چھوٹی جھیلیں، بڑی جھیلیں، اس طرح کے مختلف ندیاں، نالے بنتے ہیں۔ لیکن دسمبر کے مہینے میں چونکہ وہ پہاڑوں پہ ہے، دریاؤں کا پانی وہاں سے آتا ہے، وہ سب گلیشیئر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، منجمد ہو جاتے ہیں، اور اس حد تک منجمد ہوتے ہیں کہ اگر آپ سردیوں میں وہاں پہ جائیں
تو ایون آپ اس پانی کے اوپر چل بھی سکتے ہیں. وہ آپ کے وزن سے وہ برف جو ہے وہ ایون ٹوٹتی بھی نہیں ہے. میں اس کے اوپر ذاتی طور پہ انجوائے میں نے کیا ہوا ہے, پہاڑوں پہ چل کے سارا تحت نظر برف ہی برف ہوگی اور آپ اس پہ چل سکتے ہیں. وہ انہیں گلیشیئر کے نام دیا گیا ہے, گلیشیئر ہے, اور وہ سوکھ جاتے ہیں. اور دریا سیولائزیشنز ہیں, جتنی بھی تہذیبیں بنی, وہ چاہے سندھ کی تہذیب ہو, چاہے فرعون کی مصر کی تہذیب ہو, چاہے میسوپوٹامیہ کی ہو, کہیں کی بھی ہو, ان کے پاس ہمیشہ پانی کا ایک بڑا سورس ہے. اسی وجہ سے وہ تہذیب بنتی ہے. دریا ہمارے پاس ہے دریائے سندھ, یہ بھی سوکھ جاتا ہے. کیوں سوکھ جاتا ہے؟ پیچھے سے پانی ہی نہیں آ رہا, منجمد ہو گیا وہ, اور پھر وہ آہستہ آہستہ جیسے پگھل کے ہمارے دریاؤں میں آتی ہے. اسی لیے نہروں کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پہاڑوں سے آ رہا ہوتا ہے. وہ ایکچولی وہ برف ہے, اور ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے وہ پانی ہو گیا اور وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے, اور دسمبر میں منجمد ہے, پانی کی کمی ہے. لیکن یسوع جب آتا ہے, ایک حوالہ پڑھ لیں, یسوع جب آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, چلیں کٹ شارٹ کرتے ہیں اس کو. یوحنا کی کتاب میں ہمیں, یوحنا کی انجیل میں حوالے ملتے ہیں جب سامری عورت کے پاس یسوع مسیح بات کر رہے ہیں, اور پانی کے حوالے سے یسوع کیا کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے کون سا پانی دیتا؟ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح آ گئے ہیں, اور وہاں پہ کسی منجمد گلیشیئرز کی بھی ضرورت نہیں رہی. وہاں پہ گرمیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ وہاں سے چلنا شروع ہو اور پھر ہم تک پہنچے. بلکہ جب یسوع مسیح آ جاتے ہیں تو وہ زندگی کا پانی ہمارے درمیان آ جاتا ہے. ہم زندگی کا پانی ان سے حاصل کر سکتے ہیں. اور یسوع نے کہا ہے کہ جو پیاسا مجھ سے پانی مانگتا ہے وہ کبھی پھر پیاسا نہ ہوگا, کیونکہ وہ زندگی کا پانی ہے. اگر آپ پیاسے ہیں, اگر آپ خدا کے پیاسے ہیں, اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی کمزوری ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کا منبع, وہ جو پانی کا منبع ہے وہ آپ کے درمیان ہے, وہ آپ کو زندگی کا پانی دیتا ہے. ہم وہ بڑے شوق سے پرانا گیت گاتے ہیں, آبے حیات سب کو آبے حیات سب کو پلاتا ہے المسیح. آبے حیات ایسا پانی جو زندگی دیتا ہے, جس کو پینے سے موت جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتی. ایک اور بات, دسمبر جو ہے وہ اخراجات کا بھی مہینہ ہے, اس میں پیسے کم ہو جاتے ہیں. کیا آپ کو اس کا تجربہ ہے؟ اور اگر آپ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, آپ یسوع مسیح کی محبت میں ہیں. اگر آپ پرانے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ کو لگتا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ پانی نہیں مل رہا, کیونکہ روشنی نہیں مل رہی, توانائی نہیں آپ کے پاس مل رہی, آپ کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے, دوائیوں میں پیسے زیادہ لگ رہے ہیں, خوراک جو ہے اس کی کمی واقع ہو چکی ہے, آپ کے اخراجات میں کمی ہو جاتی ہے. دسمبر میں آپ لوگوں کو دینا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے, جب کرسمس آ گیا ہے تو دسمبر ابھی شروع ہوتا ہے, تو کیا ایسا نہیں کہ ہمارے گھروں میں تحفے دینے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں؟ فلاں باجی کے لیے کیا لینا ہے, فلاں بھائی کے لیے کیا لینا ہے, پاسٹر شاہ زیب آ رہے ہیں, ان کو 1 ہار پہنانا ہے یا 2 ہار, اس کے ساتھ بھی پیسے لگے ہوئے ہیں. تو اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھولوں کی پتیاں, یہ ڈیکوریشن, اور آپ کے ایک دوسرے کے گھر میں کیک کی تقسیم, چرچ میں کیک کو کاٹنا, اتنے اخراجات, یہ تحفے, یہ کس نے آپ کو سکھا دیا؟ یسوع مسیح نے. جب مجوسی یسوع کے پاس آئے ہیں, اخراجات ہیں, مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں, دسمبر کا مہینہ ہے, لیکن وہ سونا, مرغ اور لبان لیے ہوئے آتے ہیں, اور آگے جب وہ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو سونا, مرغ اور لبان تحفے کے طور پہ, نظر کے طور پہ ان کو پیش کرتے ہیں. تو دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ تحفوں کا مہینہ بن گیا, جبکہ یہ مشکلات کا مہینہ تھا. اور یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ یسوع کی وجہ سے.
से, यीशु मसीह की वजह से है। हालेलुया। आप जब फैसला करें, आप में से जो शायरी करते हैं, आप में से जो राइटर हैं, अगर उनको दुख सताते हैं तो याद रखें कि दिसंबर का महीना दुखों का महीना नहीं है, हिजर का महीना नहीं है, बल्कि ये तो यीशु का और इंसान का मिलाप का, खुदा के और इंसान के मिलाप का महीना है। क्या आपने फैसला अपनी आंखों के मुताबिक करना है? अगर आपको ग्लेशियर नजर आ रहे हैं, अपनी जिंदगियों में बर्फ मुंजमद नजर आ रही है, आपका फैसला वैसा नहीं होना चाहिए, अपनी आंखों के मुताबिक नहीं, बल्कि आपकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होनी चाहिए। आपको बर्फ जमी हुई नजर ना आए, बल्कि यीशु चरनी में पैदा हुआ नजर आए। आपको अपनी खाली जेबें नजर ना आए, बल्कि मजूसी सोना और लुबान लिए हुए नजर आए। आपको अंधेरे नजर ना आए, बल्कि आपको गडरिये के ऊपर एक रोशन सितारा चमकता हुआ नजर आए, जो पूरे मैदान को रोशनी के साथ मुनव्वर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। दिसंबर का महीना बहुत छोटा महीना है, क्योंकि इसमें दिन छोटे हैं, जिंदगी छोटी है, रोशनी छोटी है, और फिर इसमें दिन भी सबसे छोटा है। कौन सा दिन है? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको याद होगा, 22 दिसंबर सबसे छोटा। 25 भी ऑलमोस्ट 22 जैसा ही है, उसके बहुत क्लोज है। तो क्या अजीब बात है कि वो जो सबसे छोटा दिन है, क्रिसमस को हम क्या कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में क्या कहते हैं? हालेलुया। वो जो सबसे छोटा था, वो जो सबसे हकीर था, जहां पे बहुत कम रोशनी थी, जहां पे ज्यादा बीमारी थी, जहां पे ज्यादा तंगी थी, जहां पे पानी नहीं था, जहां पे रोशनी नहीं थी, मेरे मसीहा ने उस छोटे से दिन को बहुत बड़ा दिन कर दिया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। एक आखिरी मिसाल के साथ हम इसको खत्म करते हैं। 1914 में, क्यों बच्चों? 1900 बहुत बड़ी जंग, बरतानिया के फौजी और जर्मन के फौजी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दोनों के पास हथियार हैं, महीना दिसंबर का है, और जंगे अजीम में कत्लो गारत बहुत ज्यादा हुई। दुनिया के इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं जंगे अजीम की वजह से, और वो फैसले क्यों हुए हैं? बहुत बड़े बड़े नुकसान की वजह से। कौमों की कौमें तबाह हुई हैं, शहर के शहर गारत हुए हैं, बहुत ही ज्यादा कत्लो गारत है, बहुत ज्यादा। इवन तारीख कहते हैं कि खून से सुरख हो चुकी है, जंगे अजीम की तबाहकारी हो चुकी है। और उसी तबाहकारी की जंगें, बरतानिया की जंग, बरतानिया की फौज, जर्मन की फौज एक दूसरे के सामने खड़ी है, और 24 की रात आ गई है, 24 की रात आ गई है। ये बाइबल में से बात नहीं बता रहा, तारीख की सच्ची बात बता रहा हूँ, तारीख में लिखी हुई है, बेशुमार किताबों में इसका जिक्र है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, 24 की रात आ गई है, और सोच रहे हैं क्या करें। सामने फौजी हैं, क्या हम जंग लड़ें, क्या करें? तो फैसला उन्होंने किया, और फैसला किसके मुताबिक किया है? तीसरी आयत पास्टर विल्सन जरा ऊंची आवाज में पढ़ दें, जरा गौर से हैं, एक दफा फिर सुनेंगे, सिर्फ तीसरी आयत जी। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। दोनों दुश्मन हैं, आमने सामने, उनके आपस में बदला लेने के सारी नफरतों से भरे हुए हैं, हथियारों से भरे हुए हैं। और जी पढ़िए। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेगा। उन्होंने अपनी आंखों के देखने के मुताबिक फैसला नहीं किया, उन्होंने अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और फिर उन्होंने फैसला किया कि आए ये डालियां पकड़े,
کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے, وہاں پہ اس طرح کے کرسمس ٹری سچ مچ کے ہیں. انہوں نے ان کو توڑا, ان کے اوپر کینڈلز جلائیں اور انہوں نے ساز اکٹھے کی. انہوں نے کہا کہ جی ساز لے کے آئیں, اور انہوں نے کرسمس کیرلز, کرسمس کے گیت گانا شروع کر دیے. ہاللویا. آگے برطانیہ کی فوج نے دیکھا, سوچے کیا سما ہوگا. آپ یہاں پہ صرف اس چرچ کے لوگ ہیں, جب آپ گا رہے ہوتے ہیں تو بڑا خوبصورت سما ہوتا ہے. ہم آتے 5 منٹ کے لیے رکے ہیں پاسٹر ولسن کی طرف, آواز آ رہی تھی, بڑی خوبصورت آواز آ رہی تھی ڈھولک کی, آپ کی پرستش کی, اور ہم بڑا انجوائے کر رہے تھے کہ لگتا ہے ڈھولک والے بھائی جو ہے نا بڑے جوشیلے ہیں, بڑی خوبصورت ڈھولک ہے. اور سوچیں اگر پوری فوج مل کے کرسمس کا گیت گا رہی ہے اور وہاں پہ کوئی چھت نہیں ہے, کوئی دیواریں نہیں ہے, کھلے آسمان کے نیچے, اور آدھی رات کو اندھیرے میں وہ کرسمس کا گیت گا رہے ہیں, کیا سما ہوگا. اور سامنے برٹش آرمی نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہمارے دشمن ہے, یہ کیا کوئی چال ہے, یہ کیا کوئی ہم پہ حملہ کرنے لگے ہیں. اور عجیب بات, جرمن نے یہ سٹیپ لیا تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, لیکن میں حیران ہوں برٹش لوگوں نے کیسے اس پہ یقین کر لیا. انہوں نے بھی اسی آیت کے مطابق انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارا فیصلہ بھی خداوند کی, ہماری شادمانی بھی خداوند کے خوف میں ہوگی. انہوں نے بھی منگوا لی اپنے ساز, اور ادھر سے یہ کیرل گا رہے ہیں, ادھر سے وہ کرسمس کیرلز گا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں. اور وہ جو جنگ عظیم تھی وہ خوشیوں میں بدل گئی. کس وجہ سے؟ کیونکہ میرا اور آپ کا مسیحا پیدا ہو چکا تھا, سنت عمر کا شہزادہ ہے. ہاللویا. ہاللویا. یہ صرف لکھی پڑھی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف بائبل کی کچھ لوگ سمجھتے ہیں بائبل بدل گئی ہے, یا بائبل شاید پرانے زمانے کی کہانیاں ہی ہیں, یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے. لیکن ہم نے حقیقت میں اپنی زندگیوں میں اور اپنی انسانی تاریخ میں اس کا ثبوت دیکھا کہ واقعی وہ امن کا شہزادہ ہے. اور جب وہ آتا ہے تو جنگیں محبت میں بدل جاتی ہیں. وہ لوگ وہ رشتہ دار جو آپس میں لڑے ہوتے ہیں, کرسمس محبت کا ایک تہوار ہے, وہ محبتوں میں بدل جاتا ہے. آپ کے لیے یہ پیغام ہے آج کہ آپ نے کیسے فیصلہ کرنا ہے بچوں. جب آپ کچھ دیکھتے ہیں تو کیا صرف اپنے دیکھنے کے مطابق فیصلہ کر لینا ہے؟ کیا جب آپ سنتے ہیں اپنے سننے کے مطابق فیصلہ کر لینا ہے؟ تو یاد رکھیے, اگر آپ کا دارو مدار, آپ کا سارا انحصار آپ کی 5 حصوں پہ ہے, تو آپ ہوا کی طرح شیطان آپ کو ورگلا سکتا ہے. ہوا نے دیکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہاں یہ دیکھنے میں تو خوش نما ہے. کیوں؟ اس کا بھروسہ کس پہ تھا؟ اپنی آنکھوں پہ. جب اس نے کھایا تو اس نے کہا ہاں یہ تو لذیذ پھل ہے, یہ تو میں آدم کو بھی دوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی حصوں میں یقین تھا. لیکن برکت اس کے لیے ہے, شادمانی اس کے لیے ہے جس کے فیصلے خداوند کے خوف کے مطابق ہوتے ہیں. تو آئیں, آج ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے, آج ہم نے کسی کا انصاف کرنا ہے, آج ہم نے کسی سے بات کرنی ہے, آج ہم نے اپنے بیماریوں کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے, آج ہم نے اپنے اندھیروں کے معاملے میں اپنے پاسٹر سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرنا ہے, اپنی کسی مشکلات کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں. یقین رکھیے اپنی آنکھوں کے مطابق نہیں, اپنے کانوں کے مطابق نہیں, بلکہ خداوند کے خوف کے تلے رہتے ہوئے. اور اگر آپ خداوند کے خوف میں ہیں تو چاہے آپ گڈریے ہیں, چاہے آپ کے سر کے اوپر کوئی چھت نہیں, چاہے آپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں, ایک تارا ہے جو آپ کے اوپر چمکے گا اور آپ پورا میدان جو ہے وہ روشنی سے بھرپور ہو جائے گا. اگر آپ زندگی آپ کے پاس کم ہے تو دسمبر جو ہے وہ آپ کے پاس ایک نئی زندگی کی بشارت لے کے آیا ہے. زندگی کا پانی آپ کے درمیان ہے, زندگی کا نور آپ کے درمیان ہے. آپ چاہیں تو اسے قبول کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ رکھیں. خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے برکت دے.